انسان کو چاہیے کہ وہ مشہور لوگوں سے علم حاصل کرنے سے اجتناب کرے۔ علم والے ہوں تو ان کا انتخاب کرنا چاہیے، اگر مشہور بھی ہو گئے تب بھی کوئی ایسی بات نہیں، لیکن خالی آپ کے مد نظر یہ ہو کہ جناب فلاں شخص بہت ہی مشہور ہے تو کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے علم حاصل کرنے سے اجتناب کرے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اہلا وسہلا۔ میں آپ سب کو اس نئی کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں، جس میں ہم تذکرۃ السامع والمتکلم فی ادب العالم والمتعلم، جو کہ تالیف ہے امام بدر الدین محمد بن ابراہیم ابن جماعہ الکنانی المصری رحمہ اللہ کی، اس کی تدریس کر رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں۔ گزشتہ کلاسز میں ہم نے علم کے آداب، ادب کی اہمیت، قرآن و حدیث کی روشنی میں، اسی طرح طالب علم کے اپنے نفس کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ کن آداب، کیسے آداب ہونے چاہیے، ان کو پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم نئی فصل شروع کر رہے ہیں، جس میں شیخ رحمہ اللہ نے طالب علم کے وہ آداب ذکر کیے ہیں جو اسے اپنے استاد کے ساتھ ان کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ استاد کے طالب علم پر کیا حقوق ہیں، کیا آداب ہیں جن کا ایک طالب علم کو خیال رکھنا چاہیے۔ اس ضمن میں شیخ رحمہ اللہ نے 13 آداب ذکر فرمائے، اور کچھ آداب ایسے ہیں جس کے ضمن میں اور بھی آداب بیان کیے گئے۔ 13 بڑے آداب ہیں، اور کچھ آداب کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب کیٹیگری کے طور پہ مزید بھی اچھی خوبصورت باتیں ذکر کی ہیں۔ ان آداب کو ذکر کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت سے ایسے آداب آپ کے سامنے آئیں گے جو ہمارے یہاں عام طور پر ان کا ذکر بھی نہیں کیا جاتا۔ اگر ہم آج ایک طالب علم سے پوچھیں کہ استاد کا کیا ادب ہونا چاہیے، تو ایک جملہ کہے گا کہ استاد کا احترام کرنا چاہیے، استاد سے تمیز سے گفتگو کرنی چاہیے، استاد کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے، اس طرح کی باتیں کریں گے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ رحمہ اللہ نے کس خوبصورت انداز میں اور کن باریکیوں کو دیکھتے ہوئے طالب علم کو استاد کے آداب بتلائے ہیں کہ ان آداب کو اگر سامنے رکھو گے تب ہی صحیح معنوں میں اس علم کی برکت اور اس علم کے اثرات کو محسوس کر سکو گے اور اپنا سکو گے۔ تو سب سے پہلا ادب جو شیخ رحمہ اللہ نے استاد کا ذکر کیا وہ یہ کہ طالب علم کو چاہیے کہ وہ استاد کا اختیار کرتے ہوئے خوب جانچ پڑتال کر لے کہ کس قسم کے استاد کو وہ چن رہا ہے کہ اس سے وہ دین کا علم حاصل کرے۔ اس کا کانٹیکسٹ اس طرح سمجھ لیجئے کہ پہلے سلف کے زمانے میں باقاعدہ ادارے اور مدرسے جس طرح آج کے زمانے میں ہوتے ہیں، تعلیمی ادارے، انسٹیٹیوٹس وغیرہ اس طرح سے میسر نہیں آیا کرتے، تو لوگ چناؤ کرتے اپنے طور پر بہتر سے بہتر استاد کا۔ تو یہ اسی کانٹیکسٹ میں بات کو سمجھیے، کہتے ہیں کہ طالب علم کو چاہیے کہ بہترین استاد کا انتخاب کرے، جس کی صفات یہ ہوں کہ وہ اس میں اہلیت کمال درجے کی ہو، اس کی شفقت بھی بہت ظاہر ہو، یعنی شفیق استاد ہو، اپنے طلبہ پر شفقت سے پیش آئے، اور اس کی مروءت واضح ہو۔ مروءت سے مراد کہ وہ غیر مہذب امور سے بچنے والا ہو، اس کی پرسنالٹی اچھے اعمال سے، اچھی صفات سے متصف ہو۔ اسی طرح وہ انسان پاک دامن ہو، اور اس کی تعلیم کا انداز بہترین ہو، اور سمجھانے کا اسلوب بھی بہت عمدہ ہو۔ یہ صفات شیخ رحمہ اللہ نے ذکر کری استاد کو چنتے ہوئے، اور کہہ رہے ہیں کہ صرف یہ نہ دیکھے کہ اگلے کے پاس بہت زیادہ علم ہے جبکہ اس میں ورع کی کمی ہو، تقوی کی کمی ہو، للہیت کی کمی ہو، کہتے ہیں اس کو نہ جائے، بلکہ سلف کہا کرتے تھے کہ یہ علم جو ہے وہ دین ہے، تو پس دیکھ لیا کرو کہ تم کس سے اپنا دین حاصل کر رہے ہو۔ تو یہ علم جب انسان حاصل کرتا ہے تو اس پر عمل کرتا ہے، اسے وہ اپنا لیتا ہے، اسے وہ دین سمجھتا ہے، تو اس لیے خوب جانچ پڑتال کر لو کہ کیسے شخص سے تم اپنا دین اخذ کر رہے ہو۔ پھر اسی زمانے میں شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ مشہور لوگوں سے علم حاصل کرنے سے اجتناب کرے۔ مشہور سے مراد یہ ہے کہ خالی ان کی شہرت کی وجہ سے علم والے ہوں تو ان کا انتخاب کرنا چاہیے، اگر مشہور بھی ہو گئے تب بھی کوئی ایسی بات نہیں، لیکن خالی آپ کے مد نظر یہ ہو کہ جناب فلاں شخص بہت ہی مشہور ہے، جیسے آج کے زمانے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت سے ان کے فالوورز ہیں، ان کی بہت سی ویڈیوز ہیں، ان کو جناب دنیا جانتی ہے، تو کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے علم حاصل کرنے سے اجتناب کرے، اس حساب پر کہ وہ ایسے لوگوں کو چھوڑ رہا ہو جو ذکر نہیں ہوتا، جو محفلوں میں عام طور پہ آتے نہیں ہیں، جن کو لوگ جانتے نہیں ہیں۔ شہرت کے پیچھے ایسے نہ لگ جائے کہ ایسے لوگوں کو چھوڑنا شروع ہو جائے جو مشہور نہ ہوں، بلکہ ان کا اختیار کرے جو واقعی حقیقی طور پر علم والے ہیں اور
تقوی والے ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انسان جو مشہور عالم کو چناؤ کر رہا ہے ان کی شہرت کی وجہ سے یہ تکبر کی ایک علامت ہے۔ دیکھیے ذرا، یہ انسان میں ایک تکبر کی علامت ہے، کیونکہ تکبر والا جو شخص ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو اپنی نمائش کی کوشش کرتا ہے۔ تو گویا انسان یہ چاہ رہا ہے کہ میں ایسے لوگوں سے علم حاصل کروں تاکہ کل کو میں 10 لوگوں میں کہہ کے بتا سکوں کہ جناب میرے استاد تو فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں، جنہیں سب لوگ جانتے ہوں۔ تو یہ بھی گویا ایک تکبر فی العلم کی علامت انہوں نے بیان کری۔ پھر کہتے ہیں شیخ رحمہ اللہ کہ اگر ایسے شخص سے علم حاصل کرے گا جو کہ مشہور معروف نہ ہو لیکن اس کا علم اور اس کا تقوی بہت زیادہ ہو تو اس کی برکت کو محسوس کر سکے گا، اس علم کی برکت اس طالب علم کو پھر محسوس ہوگی۔ اور کہتے ہیں کہ دیکھا گیا ہے کہ اکثر ایسے ہی علماء ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت میں ذکر خیر باقی رکھا، بلکہ ایسے ہی علماء کی اکثر تالیفات امت میں عام ہوئیں اور انہیں رواج ملا جو تقوی اور الہیت میں بہت اونچے مقام رکھتے تھے۔ پھر اسی ضمن میں فرماتے ہیں کہ یہ بھی ضرور دیکھ لے کہ جو اس کا استاد ہے اسے علوم میں بھی مہارت ہے اور اس نے ان علوم کو ماہر اساتذہ کی نگرانی میں حاصل کیا، بہت زیادہ تحقیق کے بعد بہت زیادہ اساتذہ کی محفل میں بیٹھ کے اس نے اس علم کو حاصل کیا۔ کتنی اہم بات ہے۔ آج کے زمانے میں بہت سے حضرات اس طرح توجہ نہیں دیتے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جس سے میں علم حاصل کر رہا ہوں کیا اس نے باقاعدہ کسی معتبر عالم دین سے یا کسی معتبر ادارے سے علم حاصل کیا ہوا ہے۔ عام طور پہ ہماری سوچ جاتی ہے کہ بس وہ بولنے میں اچھے ہیں، وہ بڑی خوبصورت باتیں کر رہے ہیں، ان کی کیا صلاحیت ہے، ان کی کیا علمی سند ہے، اس طرف رجحان ہمارا عام طور پر توجہ دھیان نہیں جاتا۔ امام شافعی رحمہ فرماتے ہیں من تفقہ من بطون الکتب ضیع الاحکام، جس نے خالی کتابوں سے فقاہت حاصل کری وہ احکام کو ضائع کر دے گا۔ صرف کتابوں کی روشنی میں دین کا علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور بعض علماء نے کہا من اعظم البلیۃ تمشخ الصحفیۃ، سب سے بڑی آزمائش یہ ہوتی ہے کہ انسان ان لوگوں سے علم حاصل کرے جو کہ صحیفوں سے علم حاصل کرتے ہیں۔ صحیفوں سے مراد یہ ہے کہ کتابوں سے علم حاصل کرنے والے، یا اس کا ایک اور معنی یہ ہے کہ سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ انسان ان سے حاصل کر رہا ہے علم جنہوں نے صحیفوں سے علم حاصل کیا، جنہوں نے کتابوں سے خالی علم حاصل کیا۔ ایسے لوگوں سے صرف علم حاصل کرنے کو سلف صالحین ایک بڑی آزمائش قرار دیتے ہیں۔ تو یہ پہلا ادب شیخ رحمہ اللہ نے طالب علم کے آداب میں اپنے استاد کے ساتھ ذکر فرمایا۔ دوسرا ادب شیخ رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ اپنے استاد کی رائے کے تابع رہے اور اپنے استاد کی تدبیر سے خارج نہ ہو۔ مطلب کہ ایک معاملے میں استاد جو اس کو مشورہ دیتے ہیں طالب علم کو، استاد جس طریقے سے گائیڈ کرنا چاہتے ہیں اس طریقے کو فوقیت دے۔ بہت مرتبہ ہوتا ہے کہ استاد کہتے ہیں میرے خیال میں تمہارے لیے فلاں کتاب بہتر ہے، تمہارے لیے اس وقت آنا بہتر ہے، تم فلاں فن میں کمزور ہو، تم فلاں کتاب پڑھ لو۔ تو طالب علم کو لگتا ہے کبھی کبھار کہ شاید وہ استاد اپنی ایک ان کی رائے ہے یا اپنی ایک سوچ وہ میرے پر مسلط کر رہے ہیں۔ نہیں، کہہ رہے ہیں شیخ رحمہ اللہ کہ استاد کی رائے کو فوقیت دے، اور یاد رکھے کہ استاد کے لیے عاجزی دکھانا یہ عزت ہے اور کمال ہے، اور استاد کے سامنے انکساری اور تواضع یہ انسان کے لیے فخر ہے۔ اور کہتے ہیں انسان کو تواضع جو ہے وہ طالب علم کو رفعتیں اور بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، ان کا بہت مرتبہ تھا، بہت مقام تھا، اہل بیت میں سے تھے، جلیل قدر صحابی ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ زید بن ثابت الانصاری رضی اللہ عنہ کے اونٹ کی لگام تھام لیا کرتے اور کہتے کہ ہمیں ایسے ہی حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے علماء کا احترام کریں۔ یعنی زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ سے علم حاصل کیا کرتے تھے اور احترام میں ان کے جانور کی لگام کو پکڑ لیا کرتے تھے کہ میں ان کو لے کے چلوں گا، یہ میرے استاد ہیں تو میں ان کی رائے اور میں ان کے تابع ہوں۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے خلف الاحمر، جن کے پاس وہ لغت کے کچھ مسائل سیکھنے کے لیے بھی جایا کرتے تھے اور ان سے ایک حدیث سیکھنے کے لیے جب گئے تو خلف الاحمر رحمہ اللہ نے امام احمد حنبل کا مقام دیکھتے ہوئے ان سے کہا کہ آپ میرے سامنے اسی طرح بیٹھیے جس طرح میں بیٹھا ہوا ہوں۔ تو امام احمد بن حنبل نے کہا لا اقعد الا بین یدیک امرنا ان نتواضع لمن نتعلم منہ، نہیں جناب میں آپ کے سامنے نیچے بیٹھوں گا، میں آپ کے سامنے بالکل آمنے سامنے نہیں بیٹھوں گا، کیونکہ ہمیں اسی کا حکم دیا گیا کہ ہم عاجزی اور تواضع اختیار کریں جس سے ہم علم حاصل کر رہے ہیں۔ اور اسی قسم کا ادب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ شیخ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجیے، جس میں حضرت خضر علیہ السلام کے بہت سارے اعمال کی حکمت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ابتداء میں معلوم نہیں تھی،
تو گویا وہ اس وقت ان کی رائے کے تابع نہیں تھے، تو اس کی وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام نے ان کا عتاب بھی کیا اور ان کو کہا کہ دیکھا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو اس واقعے کو بیان کرتے ہیں شیخ رحمہ اللہ، اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے استاد کے تابع رہے اور ان کی رائے کو فوقیت دے۔ تیسرا ادب شیخ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں ان ينظرہ بعین الاجلال، استاد کو تقدیر کی نگاہ سے دیکھے، جلیل القدر جسے کہتے ہیں، کہ ایک استاد کو اپنے لیے ایک جلیل القدر شخصیت سمجھے کہ جن کی اکرام اور جن کی تعظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر ایسا کرے گا تو بہت ہی زیادہ امکان ہے کہ وہ اس استاد کا نفع حاصل کر لے گا۔ پھر اس کی مثالیں ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ بعض سلف ہمارے ایسے ہوا کرتے کہ جب وہ اپنے استاد کے پاس جایا کرتے تو کچھ مال صدقہ کرتے اور کہتے، یہ دعا فرماتے اس موقع پر، اللہم استر عیب شیخی عنی ولا تذہب برکت علمہ منی، اللہ اکبر، کہ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اے اللہ میرے استاد کے عیب مجھ سے چھپا لے۔ اگر میرے استاد کی شخصیت میں، ان کے اخلاق میں، ان کے رویے میں کوئی عیب والی بات ہے، یا اللہ تم اس سے وہ چھپا لے، اور ان کی جو علم کی برکت ہے یا اللہ وہ مجھے اس سے محروم نہ فرمانا۔ کیا خوبصورت ادب تھا ان ہمارے اسلاف کا۔ اسی تعظیم اور جلیل القدر ہونے کی مثال امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں ہے۔ کہتے ہیں کہ میں امام مالک رحمہ اللہ کے سامنے جب کتاب ہوتی، اس کے ورقوں کو، اس کے پیجز کو بہت ہی آہستگی سے پلٹتا تاکہ امام مالک رحمہ اللہ ان پیجز کی آواز نہ سن لیں۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ کی ایک تعظیم کا طریقہ تھا، ایک ان کا احترام کا طریقہ تھا امام شافعی رحمہ اللہ کے دل میں۔ اسی طرح امام الربیع بن سلیمان المرادی جو کہ امام شافعی کے شاگرد ہیں، دیکھیے استاد نے جب احترام کیا تو شاگرد کے میں بھی وہی اثرات اور وہی تربیت منتقل ہوئی۔ کہتے ہیں واللہ مجترأت ان اشرب الماء والشافعی ينظر الی ہیبۃ لہ، اللہ کی قسم کبھی بھی میرے اندر اتنی جرأت نہیں ہوئی کہ میں پانی پیوں جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ میری طرف دیکھ رہے ہوں، کہ استاد کی موجودگی میں وہ میری طرف دیکھ رہے ہیں اور میں ان کے سامنے پانی پیوں۔ امام شافعی کی ہیبت کی وجہ سے میں نے آج تک ایسا نہیں کیا۔ اسی ضمن میں شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ طالب علم کو چاہیے اپنے استاد کا احترام کا درجہ اس طرح کا ہو کہ اپنے استاد کو کبھی بھی تا اور کاف کے الفاظ سے مخاطب نہ کرے۔ تا اور کاف کیا معنی ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں انتا، ضربتا، اکلتا، شربتا، کہ طالب علم سمجھتے ہیں اس باتوں کو، آپ نے کھایا، آپ نے پیا، یہ تا کا لفظ جو ہے یہ واحد مخاطب کے لیے آتا ہے۔ اس طرح کے الفاظ کا استعمال نہ کرے۔ اسی طرح کاف کا استعمال بھی نہ کرے، جیسے ہم کہتے ہیں کیف حالک، کیف حالک، کا لفظ جو ہے وہ استعمال نہ کرے۔ اور اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ استاد کو دور سے نہ پکارے، کہ فاصلے پہ کھڑے ہوں تو انہیں دور سے نہ پکارے، بلکہ کیا کہے کہ یا سیدی، یا استاد، اس طرح کے خوبصورت الفاظ، ایھا العالم، ایھا الحافظ، اس طرح کے خوبصورت الفاظ سے اپنے استاد کو یاد کرے۔ اور جب مخاطب کے الفاظ استعمال نہ کرے گا مطلب یہ ہے کہ جو واحد مخاطب کے الفاظ ہوتے ہیں، بلکہ جمع مخاطب کے صیغے استعمال کرے کہ ہل اکلتم، ہل ضربتم، ہل نمتم، اس طرح کے الفاظ کہے، یا کہے کیف حالکم، کیف حالکم، یعنی کہ اس طرح سے جمع کا صیغہ استعمال کرے۔ یہ شیخ رحمہ اللہ کی مراد ہے۔ آخر میں اسی ادب کے تحت میں یہ کہتے ہیں کہ استاد کے پیچھے بھی کبھی اس کا اگر نام لینا پڑ جائے تو ہمیشہ تعظیم کے ساتھ اور احترام کے ساتھ نام لے، جیسے کہے ہمارے شیخ عبد الرحمن نے فرمایا، ہمارے شیخ مولانا عادل نے فرمایا، یا ہمارے شیخ کسی بھی عالم کا نام اس طرح سے لے، تو ان کے نام کے ساتھ کوئی نہ کوئی لقب ضرور لگائے۔ یہ نہ کہے کہ فلاں صاحب نے فرمایا، عبداللہ صاحب نے فرمایا، ٹھیک ہے، اس طرح کے نام نہ لے، بلکہ ان کے ساتھ استاد، لقب، عالم، مولانا، اس طرح کے خوبصورت الفاظ لگائے۔ یہ تیسرا ادب شیخ رحمہ اللہ نے بیان کیا، اس پر آج اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان خوبصورت آداب کو اپنے اساتذہ کے ساتھ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔